سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ یوں تو ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف موقعوں سے یوم اردو منایا جاتا ہے، لیکن ان سب میں 9 نومبر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر دنیا کے متعدد حصوں میں ادبی نشستیں منعقد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھاگلپور میں ارہم ٹرسٹ کے بینر تلے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ رضوان صاحب، یوم اردو کے حوالے سے آج پروگرام ہے آپ کے یہاں۔ ہم انڈر اسٹیمیٹ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں اس پروگرام کو، لیکن کیا کافی ہے ایک دن یوم اردو منا لو، عالمی یوم اردو منا لو، پھر جو ہے ہاتھ پیر سمیٹ لو بیٹھ جاؤ؟ دیکھیے، آپ پیچھے دیکھ رہے ہو کہ بورڈ اردو سکھے اسکول جو ارہم ٹرسٹ کی طرف سے چلا جا رہا ہے، اسی جو خاموشی ہے، جو سکون ہے لوگوں میں، جن کی زبان ہے ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اردو میری زبان رہی ہے یا رہی ہوگی یا اب تک ہے، ان کو سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں، مردہ نہیں ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم عالمی یوم اردو کا دن ہے آج، تو یہ موقع ہے کہ سچ جگائیں لوگوں کو، اور ہم لوگ لگاتار جگانے کا ہی کام کر رہے ہیں۔ اردو سیکھے، ہم اکیلے نہیں ہیں جو پورے دیش اور دنیا کے لوگوں کو درست سکھا سکیں، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں تو طلب جاگے گی کہ نہیں، اردو میری زبان ہے، میری مادری زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے، یہ کسی مذہب کی زبان نہیں، ہندوستان کی زبان ہے۔ پروگرام منعقد کیے جانے کے متعلق محمد فاروق نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ یوم اردو دراصل مناتے ہم اس لیے ہیں کہ اردو زبان جو ہے قائم رہے۔ جیسے ہر مذہب میں یا ہر سماج میں یا ہر زبان میں یہ ہے کہ اپنے عالمی دیوس جو ہے مناتے ہیں لوگ، جب پیغمبر کا بھی مناتے ہیں، رشی منی کا بھی مناتے ہیں، اور اپنے لینگویج کا بھی مناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اردو دیوس مناتے ہیں اس لیے کہ اردو قائم رہے۔ اور کیوں قائم رہے؟ اس لیے کہ اردو زبان جو ہے پہلے تو سپاہیوں سے تیار ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے یہ دنیا میں پھیلی۔ اور میرے لیے خاص طور سے یہ بات یہ ہے کہ ہم جو مذہب اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی تاریخ، اسلام کی ساری چیزیں یہ زیادہ تر اردو زبان میں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو زبان بہت آسان زبان ہے۔ آج یہ اردو زبان جو ہے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم، پنجابی، سکھ سارے لوگ پڑھتے ہیں باضابطہ، اور انجانے تو سارے لوگ بولتے ہیں اردو زبان کو۔ ڈاکٹر حبیب مرشد خان نے اردو زبان کے ذریعے حاصل کیے جا سکنے والے روزگار کے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ کسی بھی زبان کے فروغ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو روزگار سے جوڑا جائے۔ اردو کتنی جڑی ہوئی ہے روزگار سے، یا ہمیں علم نہیں ہے یا جڑی ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ اس حوالے سے چونکہ آپ اردو سے ہی جڑے رہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اردو روزگار سے جو آپ کا سوال ہے صرف اتنا ہی تک کا جو میں جواب دوں گا، اردو روزگار سے جٹی ہے، اور اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ 1981 میں جب بہار میں اردو دوسری سرکاری زبان ہوئی تو اس وقت تقریباً 1000 کے آس پاس اردو جاننے والوں کی تقرری ہوئی۔ پھر 95 میں 300-400 کی بحالی ہوئی۔ ابھی اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر اور ٹرانسلیٹر میں تقریباً 1500 کا انٹرویو ہو چکا، رزلٹ آنے والا ہے۔ اسی طرح سے اردو اساتذہ جو ہیں، اردو ٹیچرز، ان کی بھی اچھی خاصی تعداد میں بحالی ہوتی ہے اور بحالی ہو رہی ہے۔ دوسری یہ کہ دوسرے مواقع بھی ہیں کہ اردو آپ سیکھ کر دوسرا کام کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اردو ہی سیکھیں، اردو بھی سیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو کے حوالے سے خواہ کتنے دعوے کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے خود انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور ہم کو خود بھی فکر نہیں ہے کہ ہم اردو سکھائیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ایک دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، آج اردو دیوس ہے، یوم اردو ہے۔ میں اس کا سب سے بڑی بات آپ کو پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اردو ہماری طاقت ہے، اردو ہماری جان ہے۔ ہاں، یہ ایک سچ ہے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ کانوینٹ اسکول میں لوگ بچے کے ایڈمیشن کرا رہے ہیں، لیکن اردو جو زبان جو ہے وہ ادبی زبان ہے، اور اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے۔ اردو جاننا اور اردو کو بتانا اور اپنے بچے کو پڑھانا یہ
होनी चाहिए, और इसके वजह से हम मान लें कि उर्दू थोड़ा सा दूर होती जा रही है। उर्दू को नज़रअंदाज किए जाने के मुतालिक हम कितने दावे कर लें, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने खुद भी अपनी मादरी ज़बान को नज़रअंदाज किया है, और इसी का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे काफ़ी फ़ख्र से ये जुमला बोलते नज़र आते हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती। हालांकि शायर ने क्या खूब कहा है, मेरे कानों में मिस्री घोलता है कोई बच्चा जब उर्दू बोलता है। न्यूज़ द पैशन के लिए हुसैनपुर भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट।